بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض وضو۔ فرائض یہ فرض کی جمع ہے، یعنی بہووچن، مطلب فرض یعنی ایک اور ایک سے زیادہ ہو تو فرائض۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی وضو کے فرائض بیان کیے جائیں گے۔ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ 1، منہ کا دھونا، یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک، منہ کی کھال کے ہر حصہ پر ایک بار پانی بہنا۔ یہ ہوا وضو کا پہلا فرض، یعنی پورا منہ دھونا، بال جمتے ہیں جہاں سے وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک، منہ کی کھال کے ہر حصے پر ایک بار پانی بہنا۔ 2، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا ایک بار دھلنا۔ 3، چوتھائی سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھیرنا، یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ کا تر ہو جانا۔ یعنی چوتھائی کا مطلب یہ ہے کہ 1/4، کسی چیز کا چوتھا حصہ، تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ یعنی سر پر بھیگے ہوئے ہاتھ کو پھیرنا یہی مسح کہلاتا ہے۔ مسح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تر ہاتھ کا، یعنی گیلے ہاتھ کا پھیرنا، یا کسی بھی طریقے سے چوتھائی سر کے جتنا حصہ اگر بھیگ گیا، تر ہو گیا، تو یہ بھی جو ہے مسح کہلائے گا، تو یوں فرض ادا ہو جائے گا۔ 4، دونوں پاؤں کا گھٹوں سمیت ایک بار دھلنا۔ یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں، اور ان کے سوا جو کچھ طریقۂ وضو میں بیان کی گئیں وہ سب یا سنت یا مستحب ہیں، اور وضو کی سنتیں اور مستحبات بہت ہیں۔ جو ان سب کو جاننا چاہے وہ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ وغیرہ مطبوعات دیکھے، یعنی ان بڑی بڑی کتابوں کو پڑھے۔ مسئلہ، کسی عضو کے دھل جانے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے سے دھونا نہیں ہوتا۔ اس طرح دھونے سے وضو یا غسل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی مسئلہ توجہ کرنے جیسا ہے، اس میں بھی کہ اس میں بھی خوب توجہ کی ضرورت ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر، یعنی ہمارے جس پارٹ کو ہمیں دھونا ہے تو اس پر جو ہے کم سے کم 2 قطرے پانی کے بہنے چاہیے۔ صرف بھگا لینے سے یا تیل کی طرح پانی، جیسے تیل ہم مالش کرتے ہیں اس طرح سے اگر پانی کو بھی اگر اس طرح سے اگر مالش کر لیا، یا ایک تھوڑا بہت قطرہ مطلب بہہ گیا، تو بھی دھونا نہیں کہلائے گا، اور اس طرح سے وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ مسئلہ 2، ہونٹ، یعنی اس کو ہونٹ، ناخن، آنکھ کے اوپر نیچے کی کھال، بال، پلک، بیرونی زیوروں کے نیچے کی کھال، حتیٰ کہ کیل، نتھ کا سوراخ، داڑھی، مونچھ کے بالوں کے نیچے کی کھال کی کوئی جگہ، یا ان چاروں عضو کی
کوئی جگہ بال کی نوک برابر بھی اگر دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ 3، وضو نہ ہو تو نماز، سجدہ اور سجدہ تلاوت اور قرآن شریف کے چھونے کے لیے وضو فرض ہے اور طواف کے لیے واجب ہے۔ وضو کے مکروہات یعنی وہ باتیں جو وضو میں نہ ہونی چاہیے، یعنی مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، جس کو شریعت میں پسند نہ کیا جاتا ہو اسے کہتے ہیں مکروہ۔ 1، عورت کے غسل یا وضو کے بچے پانی سے وضو کرنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، نجس یعنی ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا۔ 5، قبلہ کی طرف کلی کا پانی یا ناک یا کھکھار یا تھوک ڈالنا۔ 6، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا۔ 7، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ 8، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنتیں ادا نہ ہوں۔ 9، ایک ہاتھ سے منہ دھونا۔ 10، منہ پر پانی مارنا۔ 11، وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکنے دینا۔ 12، وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دینا۔ نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزیں۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ 1، پاخانہ، پیشاب۔ 3، پیچھے سے ہوا کا نکلنا، کیڑا اور پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا۔ 6، ودی اور مذی۔ ودی اور مذی کسے کہتے ہیں؟ ودی وہ سفید رطوبت جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے، اسے ودی کہتے ہیں، اور مذی وہ سفید رطوبت جو شہوت کی حالت میں انزال سے پہلے نکلتی ہے، اسے مذی کہتے ہیں۔ اور 8 نمبر، منی کا نکلنا۔ 9، خون اور پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا۔ 10، کھانے یا پانی یا پت یا جمے خون کی منہ بھر قے یعنی الٹی قے۔ 11، جنون۔ 12، غشی، بے ہوشی، اس کو بھی نیچے سمجھتے ہیں جنون۔ یہاں لکھا ہے قے کے بارے میں کہ پتلے خون کی تھوڑی سی قے بھی وضو کو توڑ دے گی، یعنی اگر کسی کو الٹی ہوئی اور الٹی میں خون آیا تو تھوڑا سا بھی خون آیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنون کا مطلب یہاں پہ لکھا ہے یعنی پاگل ہو جانا۔ بے ہوشی کے بارے میں چاہے نشہ کھانے سے ہو یا بیماری سے، یعنی یہ جو بے ہوشی ہے کھانے کی وجہ سے ہو یا بیماری کی وجہ سے، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا۔ 13 نمبر، اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں۔ علاوہ نماز جنازہ کے کسی نماز میں قہقہا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، اس سے نماز اور وضو دونوں جاتے رہیں گے۔ 15 نمبر، نیند، پوری طرح سو جانا، لہذا اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جائے گا۔ نیند کا مطلب پوری طرح سونا ہے۔ 16 نمبر، مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے اعلیٰ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت
آپس میں ملائیں اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر کوشش کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔